اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک اور رمضان ہمیں نصیب فرمایا، اور اس رمضان کی آخری ساعتوں سے ہم اپنے آپ کو مستفید کرتے ہوئے رمضان ہمارے پاس سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس رمضان کا سب سے جو بڑا تقاضا ہے، جو میرے خیال کے مطابق رمضان ہمیں ہر سال آ کر ہمیں یہ باور کرواتا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہوں اس حال میں اپنے آپ کو وہ سکہ بند فوجی بنا لیں، وہ سکہ بند اپنے آپ کو سپاہی بنا لیں، وہ سکہ بند اپنے آپ کو انسان بنا لیں، تاکہ آپ وہاں سے نیچے گریں یا وہاں سے بلندیوں پر جائیں، آپ کے اوپر کوئی فرق نہ آئے۔ اس کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ آپ جب تک اپنے آپ کو اللہ کی بندگی بھی نہیں رکھیں گے، آپ کبھی بھی اپنے آپ کو سرخرو نہیں قرار دے سکیں گے۔ کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہمیں وہ پیغام عمل دے رہی ہے جس کو اگر ہم اپنے پلو میں باندھ لیں گے تو ہم مشکل میں بھی گھبرائیں گے نہیں، اور ہم آسانی میں بھی اترائیں گے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو دن ہے نا، یہ لوگوں کے درمیان پھرتے ہیں، یہ جو دن ہے یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اب ویسے تو نہیں، کسی ایک دفعہ محمود غزنوی کے دور میں محمود غزنوی اپنے سالار ایاز کے ساتھ کھڑا تھا، تو اس نے اپنے سالار ایاز کو کہا کہ ایاز، یہ میری انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی پر کوئی ایسی چیز لکھ دو کہ جب میں غمگین ہوں تو میں اس کو دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور جب میں خوش ہوں تو میں اس کو دیکھوں تو میں غمگین ہو جاؤں۔ تو ایاز نے اس کے اوپر کیا لکھا، اس کے اوپر کیا کندہ کروایا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس لیے اگر آپ مشکل میں ہوں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ آسانی میں ہوں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب آپ خوشی میں ہوں تو آپ درود شریف کی کثرت کر دیں، تاکہ آپ کے اندر جو شیخی، جو آپ کے اندر ایک تکبر، نہوت، یا آپ کے اندر وہ جو بڑائی پنپ رہی ہے، وہ پنپنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اور جب آپ مشکل میں ہوں تو آپ مالک الملک کی ذات کے اوپر استغفار کی کثرت کر دیں۔ اور محمد مصطفیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں محمد دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اب اگر میرا محمد جو عالمین کی وجہ تخلیق ہے، اگر وہ اتنا زیادہ استغفار کے اوپر زور دیتے ہیں تو میری، آپ کی، ہم سب کی اوقات کے۔ اس لیے تو کہا گیا نا، محمد مصطفیٰ نے پھر اگلی حدیث میں فرمایا، محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، آپ کی رزق میں پریشانی ہو، آپ کے کاروبار میں پریشانی ہو، گھر بار میں پریشانی ہو، تو استغفار کی کثرت کر دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس، میرے پاس جو رکاوٹیں آتی ہیں اصل میں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، اور رب کے قریب ہونے کا زمرہ ہی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سیٹ کے اوپر براجمان ہیں تو آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہو کہ آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے آپ کے جو سب آرڈینیٹ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ان کے لیے اپنے آپ کو کھول دیں، ان کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے اپنے آپ کو بے شک مشکل میں ڈال دیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اپنا احترام ڈنڈے کی ضرورت نہیں کروانا پڑے گا، پھر آپ کو اپنا احترام کسی فوجی سپہ سالار کے ڈنڈے کی وجہ سے نہیں کروانا پڑے گا، پھر آپ کو اپنا احترام کسی توہین عدالت کے ڈر کی وجہ سے نہیں کروانا پڑے گا، پھر لوگ دل سے آپ کا احترام کریں گے۔ تو اس لیے تو مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ ایسے زندگی گزارو کہ زندہ رہو تو لوگ آپ سے ملنے کی تمنا کریں، اور اگر آپ دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ لیکن اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہی ہوگا کہ جب آپ آسانی میں ہو تو اپنے ہاتھ کو کھول دو، فیاضیوں کی برکات کر دو، فیوز و برکات، جود و سخا کے دریا بہا دو۔ اور جب آپ مشکل میں ہو تو مشکل میں بھی اپنے آپ کو کبھی گھبراؤ نہ، مشکل میں بھی کسی کم ظرف کی طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ، کیونکہ مشکل میں کم ظرف کی طرف پھیلایا ہوا ہاتھ آپ کی نظروں کو کبھی بھی باوقار نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کوشش کریں آپ کے قول، فعل، آپ کے عمل، آپ کے علم، آپ کے سخاوت، آپ کی دریا دلی سے عوام الناس مستفید ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہوتی
کہ آپ نے پیسہ دیا اور زکوٰۃ ہوگی. اگر آپ اہل علم ہیں، آپ دوسروں کی مشکلات کو حل کریں. فرض کیا آپ ریسرچر ہیں، آپ کچھ اسٹوڈنٹس کے آپ اگر سپروائزر ہیں، آپ ان کو سپروائز کر رہے ہیں، تو آپ اپنے علم کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ آئین کی طرح اپنے آپ کو کھول دیں، تاکہ ہر بندہ آپ کے پاس بلا روک ٹوک آ سکے. ہر بندہ بغیر کسی ڈر خوف کے آپ سے سوال پوچھ سکے. تو پھر اللہ آپ کو لام کی بلندیوں پر لے کر جائے گا. اور پھر آخر پر جب آپ بلندی پر پہنچے تو پھر بھی بلندی پر نہیں رکنا، پھر اپنے آپ کو میم کی طرح جھکا دینا اپنے آپ کو. کیونکہ کامیابی اسی کو ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ جڑا رہتا ہے. کامیابی کا معیار ہی وہی ہے جو زمین سے جڑنا ہے. یہ نہ ہو جس طرح آج کل سوشل میڈیا پر بات چیزیں کہ مریم نواز ہے وہ کر رہی ہے اپنا شجرکاری کر رہی ہے اور ساتھ پیچھے کارپٹ بچھا ہوا آ رہا ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے طیارے سے اتر رہے ہیں، تو طیارے سے اترنے کے بعد جو اس کی گاڑی ہے گاڑی تک ریڈ کارپٹ بچھا ہوا آ رہا ہے. اور عمران خان وہ اپنی اس کی جو قریب ترین اس کی جو ایک اس کی ایم این اے یا ایم پی اے تھی زرتاج گل، اس کی رفاقت میں ایک پودا ایک اگا رہا ہے، تو اس کا جو بیلچہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کیا لگایا ہوا لپیٹا ہوا ہے اپنا ریشم کا کپڑا. تو یہ جو ہے نا یہ سرخ فیتے، انہوں نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا ہوا. اور پھر جب یہ نیچے گرتے تو پھر ان کی طرف لوگ دیکھنا تو کیا ان کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور وہ لوگ بھی ہیں، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے تقریباً 1455 سال پہلے دنیا پر اپنے نور بکھیرتے ہوئے ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے نام لیوا جو ہیں ان کے نام کے اوپر اپنی گردنیں کٹواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے اصول وضع کر کے گئے. اس لیے خدا را کوشش کریں کہ جب بھی کوئی مقام آپ کو ملے تو اپنے آپ کو آسان بنا دیں. کوئی بندہ بھی آپ کی طرف آتے ہوئے کوئی خوف ڈر کوئی طمع کسی قسم کی کوئی پابندی محسوس نہ کر سکے. اگر یہ کر دیں گے تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر یہی نہیں کریں گے تو سب سے حقیرترین مخلوق ہے. اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنا خاص الخاص بندہ بننے کی توفیق دے. لیکن اس کے لیے ہمیں یہ خاص الخاص حیثیت کب آئے گی؟ جب ہم ہر حال میں اللہ کی رضا کے اوپر اپنی رضا کو تابع اللہ کی رضا کے اوپر اپنی رضا کو تابع کر دیں گے، ورنہ ہمارا نام تاریخ کی بھول بلیوں میں گم ہو جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس رمضان مبارک میں اپنے آپ کا تزکیہ کریں، تزکیہ نفس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور پھر رمضان کے فیوز و برکات ہم سمیٹ سکیں گے. ورنہ یہ بھوک پیاس سے رہنا یہ کوئی معنی رکھتے ہی نہیں ہے. اس بھوک پیاسا رکھنے سے اللہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ شربت ہوئے رمضان میں، وہ کبھی رمضان کا فیوز حاصل نہیں کر سکتا. جس کے دسترخوان پر 2 سے زیادہ کھانے پڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی رمضان کا فیوز حاصل نہیں کر سکتا. جو دن پورا سو کر گزارتا ہے روزے کو، وہ کبھی رمضان کا فیض حاصل نہیں کر سکتا. جو رات پوری جاگ کر سحری کا انتظار کرتا ہے کہ میں شاید اٹھوں نہ اور اٹھنے میں مجھے تکلیف ہوگی، وہ رمضان کا فیض حاصل نہیں کر سکتا. رمضان کا فیض حاصل ہی تب ہوگا جب آپ ان تمام کاموں میں اپنے آپ کو جتیں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، مشکلات کو فیس کریں گے. then you have an opposition to reach at the top. otherwise باٹم تو باٹم رہا، زمین کی پاتال میں بھی جگہ نہیں ملنی. اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنا مخلص اور اپنا تابع فرما بندہ بننے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.